ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا اگر زمین کے آر پار ایک سوراخ کر دیا جائے تو گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے ہو سکتا ہے۔ اگر ہم زمین پر کسی ایک ملک سے دوسرے ملک جانا چاہیں تو ہمیں کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑے گا، لیکن اگر ہم زمین کی سطح پر سفر کرنے کی بجائے زمین کے نیچے دوسری طرف ایک سیدھا سوراخ کریں اور اس میں چھلانگ لگا دیں تو کیا ہوگا؟ تمام دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات ہم آپ لوگوں تک پہنچائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کے سبسکرائبر لازمی بنیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی، سائنسی اور اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، اگر ہم ایسا سوراخ زمین کے اندر کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم زمین کی دوسری طرف ساؤتھ امریکہ کے سمندر میں نکلیں گے، جہاں سے قریب ترین ملک چلی ہے اور وہ بھی 608 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ لیکن اگر ہم ارجنٹینا سے زمین میں ایک سیدھا سوراخ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو سوراخ دوسری طرف چین میں نکلے گا۔ سائنسدان زمین کو زمین کی سطح کے بعد 3 بنیادی حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ زمین کا پہلا حصہ جس کو مینٹل کہا جاتا ہے، زمین کا دوسرا حصہ جس کو آؤٹر کور کہا جاتا ہے، اور زمین کا سب سے خطرناک اور تیسرا حصہ جس کو انر کور کہا جاتا ہے۔ انسان آج تک ان 3 حصوں کے پار نہیں جا سکا، اور اگر ہم زمین کی سطح پر سوراخ کرنا شروع کر دیں تو تقریباً 1.5 کلومیٹر سے 3.5 کلومیٹر نیچے ہمیں ڈیول ورمز جیسی مخلوق ملے گی۔ ڈیول ورم زیر زمین گہرائی میں رہنے والے واحد جاندار ہیں جو انسان نے 2011 میں دریافت کیے تھے، اور پھر 3600 میٹر کی گہرائی سے آگے درجہ حرارت بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ زمین کی سطح کے 4000 میٹر نیچے زمین کا درجہ حرارت 60 ڈگری سینٹی گریڈ پہنچ جائے گا، جہاں سے نیچے مزید سوراخ کرنے کے لیے ہمیں ماحول کو ٹھنڈا رکھنا ہوگا، اور اس کام کے لیے ہمیں کافی مقدار میں برف درکار ہوگی۔ سوراخ مزید گہرا کرتے ہوئے جب 8800 میٹر نیچے پہنچیں گے تو یہ زمین کے سب سے اونچے پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ کی بلندی جتنا گہرا ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ جان کر بھی خوشی ہوگی کہ انسان زمین کے اندر اس سے بھی آگے جا چکا ہے۔ ناظرین، کولا سپر ڈیپ ہول کے نام سے سائنسدانوں نے اب تک زمین میں 12260 میٹر کی گہرائی تک سوراخ کیا ہے۔ اس گہرائی میں زمین کا درجہ حرارت 180 ڈگری سے تجاوز کر جاتا ہے، اور پریشر سطح سمندر کے پریشر سے 4000 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، اور اگر آپ سوراخ کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ جائیں تو آپ کو اس مقام پر زندہ رہنے کے لیے سوراخ کے ارد گرد ایسی انسولیشن کرنا پڑے گی جو اس شدید درجہ حرارت کو سوراخ میں داخل ہونے سے روک سکے، ورنہ آپ اس سوراخ کرنے والے سامان سمیت پگھل جائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ سوراخ کرتے ہوئے 4000 میٹر نیچے پہنچ جائیں تو یہاں زمین کی تہ مینٹل شروع ہوتی ہے، اور اس مقام پر زمین کا درجہ حرارت 1000 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب پہنچ جاتا ہے، جہاں لوہا اور سلور پگھل جاتے ہیں۔ مگر گھبرائیے نہیں، خوشخبری یہ ہے کہ اس درجہ حرارت پر سٹیل نہیں پگھلے گا، کیونکہ سٹیل کو پگھلنے کے لیے درجہ حرارت کا 370 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ آپ سٹیل کی ڈرل سے زمین کی تہ مینٹل جس کی اوپر والی سطح چٹانوں سے بنی ہوئی ہے ڈرل کرتے ہوئے مزید نیچے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جب آپ 1,00,000 میٹر نیچے پہنچیں گے تو آپ کی سٹیل ڈرل کام کرنا چھوڑ دے گی اور پگھل جائے گی۔ آپ کو مزید نیچے جانے کے لیے کسی اور دھات کی ڈرل کی ضرورت ہوگی جو اس درجہ حرارت پر بھی اپنا کام جاری رکھ سکے۔ ڈرل کرتے ہوئے جب آپ 1.5 کلومیٹر نیچے پہنچیں گے تو آپ کو مزے ہی آ جائیں گے۔ یہاں آپ کو بے شمار ہیرے ملیں گے، کیونکہ اس مقام پر زمین کا پریشر اور گرمی کاربن کے ایٹم کی ساخت کو بدلتی ہے اور ہیرے وجود میں آتے ہیں، اور زمین کی اس گہرائی پر آپ کو لوہے اور چٹانوں سمیت ہر چیز پگھلی ہوئی ملے گی، جیسے آتش فشاں کا لاوا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس مقام پر سے زمین کی مزید تہ میں جانے میں کامیاب ہو جائیں تو 4,10,000 میٹر کی گہرائی پر لاوا ختم ہو جائے گا اور دوبارہ چٹانوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ زمین کی اس گہرائی پر درجہ حرارت بے حد زیادہ ہو جاتا ہے، مگر چٹانیں اس لیے نہیں پگھلتی کیونکہ زمین کا پریشر بڑھتے بڑھتے اس مقام پر چلا جاتا ہے جہاں مالیکول پگھل نہیں پاتے، چنانچہ چٹانیں دوبارہ وجود میں آ جاتی ہیں۔ مزید ڈرل کرتے ہوئے جب آپ 3 ملین میٹر کی گہرائی پر پہنچیں گے تو آپ کو زمین کی دوسری تہ آؤٹر کور ملے گی، اور یہ تہ چٹانوں کی بجائے لوہے اور نکل سے بنی ہوگی، اور اس مقام پر درجہ حرارت سورج کی سطح کے برابر ہو جائے گا، جو تقریباً 5 سے 6000 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ یہ تہ زمین کی انتہائی اہم تہ ہے کیونکہ یہاں پر میگنیٹک فیلڈ بنتی ہے جو زمین کی سطح سے باہر نکل کر خلا تک پھیلی ہوئی ہے اور زمین کی سطح کو سولر ونڈ سے محفوظ رکھتی ہے۔ زمین کی اس تہ پر آپ کو لوہا اور نکل پگھلا ہوا ملے گا اور ڈرل کرنے کے لیے کوئی سپر میٹیریل درکار ہوگا، لیکن انسان کی عقل اب تک کوئی ایسی چیز دریافت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی جو اس 6000 ڈگری سے اوپر کا درجہ حرارت برداشت کر سکے۔ اس مقام پر آپ کو ڈرل کرنے میں دوسرا مسئلہ یہ درپیش آئے گا کہ یہاں پر کشش ثقل بہت کم ہو جائے گی اور آپ کو کوئی سپر سب میرین درکار ہوگی جو اتنے پریشر اور حدت کو برداشت کرتے ہوئے مزید گہرائی میں جا سکے۔ چلو مان لو آپ نے ایسی کوئی چیز کا انتظام کر لیا جو اس مقام سے آگے کی شروعات کر سکے۔ جب آپ آؤٹر کور کو ڈرل کرتے ہوئے مزید نیچے پہنچیں گے تو تقریباً 5 لاکھ میٹر کی گہرائی پر آپ کو زمین کی انر کور ملے گی جو کہ جمے ہوئے لوہے کی بنی ہوگی۔
یہاں پر کشش شکل صفر ہو جائے گی اور زمین کی اس تہہ پر سوراخ کرنا آپ کے لیے مزید مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے پھر سے اپنا دماغ استعمال کرتے ہوئے آپ اس میں ڈرل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تقریباً 6.4 ملین میٹر نیچے آپ زمین کے بالکل وسط میں پہنچ جائیں گے، اور یہاں سے آگے ڈرل کرنے کے لیے آپ کو نیچے کی بجائے اوپر کی طرف کلم کرنا پڑے گا۔ اگر آپ 6.4 ملین میٹر نیچے پہنچ گئے تو پھر یقیناً وہاں سے زمین کی دوسری طرف کلم کرتے ہوئے نکلنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو زمین کے آر پار ایک سوراخ ہو جائے گا، اور ارجنٹینا سے چین کا سفر کرنے کے لیے آپ کو صرف 1 گھنٹہ درکار ہوگا، اور یہ سفر آپ سوراخ کی ایک سائڈ سے چھلانگ لگا کر کریں گے، اور یہ چھلانگ آپ کو سوراخ کی دوسری طرف نکال دے گی۔ زمین کے اس سوراخ میں چھلانگ لگانے کے لیے آپ کو اور بھی کئی طرح کی چیزیں درکار ہوں گی، جیسا کہ خلائی سوٹ جو پریشر کو برداشت کر سکے، لیکن آج تک کوئی انسان ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہوا، اور مستقبل قریب میں بھی ایسا کرنا ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ مگر ایک چیز سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور شعور عطا کیا ہے، اور عقل سلیم میں کوئی چیز ناممکن نہیں۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ اس طرح کی مزید سائنسی معلوماتی اور اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔